گرین ٹیکسونومی کیا ہے؟ یہ آپ سمجھیں ایک کلاسیفیکیشن، کامن لینگویج، ڈکشنری کہہ لیں، گلوسری کہہ لیں، یہ آپ کے سٹینڈرڈز کو یونیفارم کرنے کی، مطلب ایک زبان سارے سیکٹرز بولیں، ایک سٹینڈرڈ کلاسیفیکیشن بن جائے. اس کی بنیاد پر دیرپا اکانومی، گرین اکانومی، سسٹینیبل اکانومی اور یوسیج کی بنیاد پر سسٹینیبلٹی میجر ہوتی ہے، اور یہ بہت سے ممالک میں آپریشنل ہے بھی اور ڈیولپ بھی ہو رہی ہے. پاکستان کو میری نظر میں اس کی کیوں ضرورت ہے؟ وہ اس لیے جی کہ پہلے تو آپ کے ایکسپورٹس کو ضرورت پڑے گی، کیونکہ یورپ میں آپ کو کاربن بارڈر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں ایکسپورٹس کے لیے، بہت سے ممالک ایسا کر رہے ہیں. یہ بیریئر نہیں ہے، لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے وہ بھانپتے ہیں، میجر کرتے ہیں، گیج کرتے ہیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹ گڈز آ رہے ہیں، مثلا ٹیکسٹائل جا رہی ہے، تو وہ سسٹینیبل طریقے سے بنی ہے، وہ گرین پریکٹسز کے ذریعے بنی ہے، اس میں ٹاکسک کیمیکلز نہیں استعمال ہوئے، یا اس فیکٹری کے ایمیشنز جو ہیں، جو اخراج ہے گرین ہاؤس گیسز کا، وہ پولوٹ نہیں کر رہے. تو وہ ایک انڈیکس بنا ہوا ہے میجرمنٹس کا، اس کے مطابق آپ کو مینوفیکچر کرنا ہے. اسی طرح ایگریکلچرس کے لیے بھی گرین ٹیکسونومی بنتی ہے کہ وہ کتنا پانی کا استعمال کر رہے ہیں، کتنا اخراج کر رہے ہیں، کتنا ویسٹ کر رہے ہیں. Same applies to at least 160 sectors across the economy, across the national economy, whether they are waste management, transport, industry, اور انڈسٹری میں سیمنٹ، ٹیکسٹائل، یہ سب آ جاتے ہیں. بگ انڈسٹری، آج ایس ایم ای کی بھی بات ہوئی ہے، ایس ایم ایز کو کے لیے بھی آپ یہ سہولت بنائیں کہ ان کو بھی ٹرانزیشن کرنا ہوگا. اور انفارمل اکانومی ہماری بہت بڑی ہے، اس کی میپنگ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو اپروچ کرنا اور ان کو گرین بنانا، یعنی کوئی انسینٹیو دینا یا ٹیکسیشن دینا، ریجیمز بنتی ہیں. تو اسٹیٹ بینک نے اچھی ایک شروعات کی ہے، لیکن اس میں ہم چاہ رہے تھے کہ انڈسٹری کے ریپرزینٹیو ضرور ہوں، کیونکہ پہلے ان کو لاگو ہوں گے، پھر آئی وڈ سجیسٹ ایگریکلچر کے بھی ہوں. تو آج او آئی سی سی آئی کے لوگ آئے ہوئے تھے اور پاکستان بزنس کاؤنسل میں نے بلائے تھے کہ تاکہ ان کا ویو، ان کے سوالات، ان کے جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے، جب بھی کوئی قانون بنتا ہے یا جب بھی کوئی بڑی پالیسی بنتی ہے، اس میں اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے. پھر ہمارا آج جو مین ان کو ایڈوائس یہ تھی، بہت ساری باتیں ہم نے کی، لیکن مین ایڈوائس یہ کہ اگر اس کو پیپر ڈاکیومنٹ نہیں بنا کے چھوڑنا ہے، آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ حکومت سے ایڈوائس کریں، ہم بھی کریں گے کہ یہ صوبوں میں لاگو ہوتی ہے، صوبے پھر ڈسٹرکٹ میں دیکھتے ہیں. تو صوبوں تک تو یہ اس کی کمپلائنس مطلب یقینی بنانے کے لیے اس کو صوبوں کے تھرو جانا ہوگا. یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ صوبے کے ریپرزینٹیو مطلب گریڈ 19 کے آئے ہوئے تھے، ان کی ضرور وہ ہوں گے تیار کام کرنے اور کوآپریٹ کرنے، لیکن یہ ایک پیپر ایکسرسائز نہ رہ جائے، جو بہت سارے کلائمیٹ ایکٹیویٹیز میں اور پیپرز اور پالیسیز میں نے ہوتے دیکھا ہے، ہم سب نے ہوتے دیکھا ہے کہ یہ ایک ہائی لیول پہ بن کے پھر زمین تک اپلائی کرے، اور اس کی رسائی بھی ایزی الفاظ میں ہو، اپنی لوکل لینگویجز میں ہو. اگر آپ پر کوئی ٹیکس لگ رہا ہے یا آپ کوئی اس پر ایکشن لینا ہے، تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے، اپنی زبان میں پتہ ہونا چاہیے، اپنے سیکٹر کے لیے پتہ ہونا چاہیے. یہ بہت اٹس ٹو بگ اے ٹاسک. میرا تو خیال ہے یہ پالیسی تو ضرور بنائیں گے 25 مارچ تک، میرے خیال میں اس سے زیادہ ٹائم لگے گا. اس کو ایک سفر سمجھیں جس میں آپ نے اپنے ملک میں اسٹرکچرل شفٹ کرنا ہے. دس از اے بگ اسٹرکچرل شفٹ کہ آپ ساری اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز، ہر چیز ہی اکنامک ہے، تو آپ اسے گرین اور سسٹینیبل بنائیں. یہ اس کا میجر ہوگا، اور اس کی بنیاد پہ ٹیکسونومی، پھر آپ کی انٹرنیشنل اڈیپٹیو ہوتی ہے، لوکل ہے. تو ہماری گزارش ہے کہ آپ اسے سی سی آئی کے تھرو لے جائیں. وہاں سارے چیف منسٹرز ہوتے ہیں، صوبوں کے ممبرز ہوتے ہیں، ان کے واٹر ایشوز ہر صوبے کے ڈفرینٹ ہیں، ایگریکلچر ایشوز ڈفرینٹ ہیں، مینوفیکچرنگ بیس فرق ہے، ایس ایم ایز فرق ہیں، اور ان کے انسٹیٹیوشنل کلائمیٹ ایشوز ان کے فرق ہیں. گلگت بلتستان کا ایک اور ہوگا، پنجاب کا ایک اور ہوگا، سندھ کا بالکل فرق، ڈیلٹا ایشو ہوگا، بلوچستان کا کے پی سے فرق ہوگا، جیسے ہمارے ایڈپٹیشن پلان میں آؤٹ لائن کیا. تو اس کے مطابق وہ
اپنی اپنی ترجیحات لیں، اس کو اونرشپ جب وہ سی سی آئی کے تھرو جائے گا یا کسی ایسے بڑے ہائی لیول فورم کے، تو اس میں سارے صوبوں کی اونرشپ ہوگی. نہیں تو یہ پیپر پہ نافذ کریں گے، مشکل سے اسلام آباد میں نافذ ہوگا اور شاید وہاں بھی نہ ہو پائے. پبلک نیشنل اونرشپ صوبوں اور ڈسٹرکٹس کے تھرو ہوگی، تو صوبہ ہی لے جائے گا نا اس کی کمپلائنس، اور 18ویں ترمیم ویسے بھی ہوگی تو اصلی کمپلائنس نیشنل میں تب منسٹر بھی تھی، کہتی تھی ہمیشہ صوبے میں ہوگی. تو ان کو ایڈوائز کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں، ان کو یہ ارلی وارننگ جسے کہتے ہیں ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کا کیپیسٹی کا تحفہ دیں. آئی مین دس از ہاؤ ٹو انوالو پروونسز، سے دس از ٹو یور بینیفٹ. آپ اس سے کلائمیٹ فائنانس موبلائز کر سکیں گے، دیٹس گرین ٹیکسانومی کے آپ کے بینچ مارکس کام کر رہے ہوں گے، آپ کے پاس یہ سہولت ہوگی کہ آپ نے سارے صوبوں کو یہ دے دیا، آپ کہہ سکیں گے انٹرنیشنلی. تو آپ کی منسٹریز جب جائیں گی فائنانس کلائمیٹ کی جس کی بھی، وہ گرین فائنانسنگ تبھی لے پائیں گی جب ان کی پاس یہ بینچ مارکس ہوں گے. یہ اور اس کے پھر اس کو میجر کرنے کے کہ آپ کی ایک انڈسٹری کی کتنی مطلب گیس نکل رہی ہے، کتنے کاربن ایمیشنز نکل رہے ہیں، کتنے ٹاکسن کیمیکلز نکل رہے ہیں، آپ دریا میں کتنا ڈال رہے ہیں اور ماحول میں کتنا ڈال رہے ہیں، یہ سب گیج کرنے کی طریقے اس میں آئیں گے. اور پھر آپ کو ریٹ کرنا ہوگا، بینک کو اور فائنانس منسٹری کو ریٹ کرنا ہوگا کہ اس کی کیا ریٹنگ ہے. ریٹنگ بھی ان کو ایونچولی دینی پڑے گی، آج اور کل کی بات نہیں ہے. لیکن ہم سب اگر اس پر مل بیٹھے، اور میں سمجھتی ہوں پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس لیے میں کمیٹی کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ یہاں ہیں، اس میں ہر پارٹی ریپرزینٹڈ ہوتی ہے. آئی ایم ویری 2 ممبرز جی رہ گئے، باقی کی فلائٹس تھی وغیرہ وہ چلے گئے. تھوڑا اسلام آباد کے کمفرٹ زون سے نکلیں تو ہم پھر انسٹیٹیوشنل میکانزمز دوسرے ممالک کے گورنمنٹ کو بھی اس میں کمپلائنٹ ہونا پڑے گا، تو یہ پوری رجیم بنے گی. آپ دونوں ممبرز یہاں موجود ہیں، سب نے اپنے اپنے بہت سحر حاصل ریکمنڈیشنز اور سجیشنز دیے، سوالات کیے، انڈسٹری سٹیک ہولڈرز سے ملاقات کی. انہوں نے کہا آپ ڈاؤن سٹریم اور لوگوں سے ملاقات کریں، ایس ایم ایز سے کریں، انفارمل سیکٹر سے کریں. تو جب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رجوع کرتے ہیں تو چاہے وہ لیجسلیشن ہو یا پالیسی فریم ورک ہو، میں سمجھتی ہوں اس میں بہتری ہی آتی ہے. تو ہمارا تو یہ ہم نے یہ پارلیمنٹری پریویلیج استعمال کیا ہے. جی اچھا میم ایک سوال یہ ہے کہ ایک ذرا سی وضاحت چاہیے تھی آپ سے. یہ 25 مارچ کو غالباً اسٹیٹ بینک کی جانب سے گرین ٹیکسانومی کا پالیسی جو پیپر ہے وہ جاری کیا جائے گا، یہ فائنل ڈرافٹ. جی اور اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کے ساتھ ساتھ جو ضلعی سطح تک نافذ ہونا چاہیے، یہ کہنا چاہیے؟ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پہلا ڈرافٹ بنا رہے ہیں یہ اسٹیٹ بینک کا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. فائنانس منسٹری مل کے کرے گی. اس میں ایم او سی یعنی انوائرمنٹ منسٹری بھی شامل ہے، ان کے ساتھ بنا رہے ہیں، ورلڈ بینک بھی شامل ہے. اس میں 3-4 منسٹریز کی شمولیت ہے اور ان کی ایکسپرٹیز ہوگی، ان کے وسائل ہوں گے. تو جب یہ ہماری گزارش ہے جب یہ اسلام آباد کو پریزنٹ کریں، ابھی تو دے آر ناٹ ایون کلیئر کہ وہ کیبنٹ کو پریزنٹ کریں گے کہ کس لیول پہ. 100% کیبنٹ کو پریزنٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد سی سی آئی میں جانی چاہیے تاکہ صوبے اسے اون کریں. اور اگر وہ ریوائز کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ایشو ہے، دیکھیے میں آپ سے کوئی میٹنگ میں کہوں گی، پھر میری جب قیادت ملے گی شاید ان کے کچھ اور ویوز ہوں کہ یہ بھی ڈالنا ہے یا یہ ہٹانا ہے. تو جب ہائی لیول پہ اونرشپ ہوتی ہے، شمولیت ہوتی ہے، تو ایک تو وہ پروجیکٹ چلتا ہے، وہ پالیسی چلے گی، پھر یہ گاڑی پھر چلے گی کہ اس میں سب کے پہیے انوالوڈ ہو نا، یہ اکیلے ہم نہیں کر پا رہے. تو اگر سین سی ایم ہوں گے وہ کہیں گے جی ہمارے یہ ایشوز ہیں، ان کو زیادہ ترجیح دیں، ان پر یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے، یہ والنٹری ہونا چاہیے. ریٹنگز کے پی کچھ اور کہنا چاہے گا، ان کے ماؤنٹین ایشوز ہیں. سو ایوری پروونس ہیز اے ڈفرنٹ کلائمیٹ ٹپوگرافی. کچھ کے کور ایشوز انڈسٹریز کے ہوں گے، ایمیشن سٹینڈرڈز ہر جگہ سیم ہوں گے، بڑی سیمنٹ فیکٹری کے لیے مثلاً یا واٹ ایور. تو ان کو بھی میری نظر میں وقت دینا پڑے گا، آلموسٹ اے ایئر فار بگ انڈسٹری، پھر میڈیم، پھر اس سے کم، کہ ان کی سکت ہو کہ وہ کمپلائنس کر سکیں. وہ ڈسکلوجر اور ٹرانسپیرنسی، اس میں سب سے بڑا چیلنج ڈسکلوجر اور ٹرانسپیرنسی کا ہوتا ہے. جی شفافیت نہیں ہوتی. ہم بنا رہے ہیں کاربن ایمیشنز کی رجسٹری، اگر ملک بنا رہے ہیں
تو آپ ہمیں بتائیں گے اس بلڈنگ کی کیا ایمیشنز ہیں. اب کسی کو آتا ہے میجر کرنا ایمیشنز اس بلڈنگ کی؟ یہ دنیا بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، سائنٹیفک چیز ہیں، ڈیٹا بیسڈ ہیں، تو ڈیٹا بیسز بننے پڑیں گے. اسٹیٹ بینک کو بھی بتانا پڑے گا ان کی ایمیشن بیس کیا ہے، ان کی بلڈنگ کی. آدھے سولرائزڈ، آدھے امیٹنگ، گرین کنسٹرکشن ہوتا ہے. شاید ان کا ایک لا فرم کا ایز اے بزنس بہت کم ایمیشن ہوگا، مگر ٹیکسٹائل فیکٹری کا الگ ہوگا، کیمیکلز فیکٹری کا الگ ہوگا، ٹرانسپورٹیشن، ایگری. سو دس از دا وے دے ہیو ٹو ریٹ. یہ کمپلیکس ڈاکیومنٹ ہے، میری نظر میں ایک ٹرائی میں پرفیکٹ بھی نہیں ہو سکتا، اور اسے ہر 3 سال ریویو ہونا چاہیے، بیکاز یور انڈسٹریز آر چینجنگ، یور کلائمیٹ از چینجنگ. اور آپ سب کی اس میں انڈسٹری تو لے لیں، آئی تھنک پہلی دفعہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، جو اور بھی انڈسٹری کے ریپس کو ہونی چاہیے. ہم کمیٹیز میں تو بلاتے ہیں، بٹ آئی ڈینٹ وانٹ ٹو میک دیم کم آل دا وے. ہمارے ممبرس کم ہے، بیٹر ٹو کم ہیئر. کچھ کراچی میں آلریڈی تھے، تو یہ ہمارا پلان تھا.